عزازیل، عبدالعزیز، ایل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، ایل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تورات انجیل میں ایل کہا جاتا ہے، ایل یہ اللہ کے معنی میں، اس لیے جبرائیل عبداللہ، اسرافیل عبداللہ، میکائیل عبداللہ، عزازیل عبدالعزیز، عزیز اللہ، یہ معنی ایل اللہ کو کہتے ہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت عیسیٰ السلام کو جب سولی دینے کی کوشش کی اور پکڑا تو کہا ایلی ایلی، اے میرے رب مجھے بچا، بس اللہ نے ان کو رفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنے طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس لیے عیسیٰ السلام کے نزول عیسیٰ کا عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ عیسیٰ السلام آسمانوں پر آئے اور وہ اتریں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، حکماً عدلاً، حاکم اور عادل بن کر آئیں گے۔ فرمایا کہ سور کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور عیسائیوں سے کہیں گے کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ کا بندہ ہوں۔ پھر عیسائیوں کو ہوش آئے گا کہ ہمیں یہودیوں نے اغوا کر لیا۔ یہودیوں نے اغوا کیا ہے، اچھے خاصے اچھے لوگ تھے عیسائی لوگ، عیسیٰ السلام کو مانتے تھے، سارے ان کے دین کا بیڑا غرق کر دیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہمارا دین کیسے بگاڑ دیا، شراب حلال کر دی، سود حلال کر دیا۔ حالانکہ کسی پیغمبر کے زمانے میں شراب حلال اس طرح نہیں ہوئی کہ اس طرح حلال کر کے کھا پی رہے ہو، ایسا بنا دیا، دین کا ایسا بنا دیا۔ سور جیسی جانور کو جو ہر اعتبار سے نجس ہے اور نجاست کھاتا ہے، اس کو عیسائیوں کے لیے حلال کر دیا، پورے دین کے حلیہ بگاڑ دیا ان کے دین کا۔ یہودی گھس گئے، یہودی یہاں بھی کوشش کی، اس دین میں بھی یہودی نے کوشش کی، گھسے، لیکن علماء پہرا دے رہے ہیں، ڈنڈے مارے، کسی نے سر پہ مارا اور کسی نے بیک پہ مارا، پٹائی کی۔ تو ایل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو عزازیل شیطان اتنا اونچا چلا گیا، بالکل واپس ہو گیا، لیکن امتحان میں فیل ہو گیا، کیونکہ اللہ کا عشق اس میں نہیں تھا۔ کسی عاشق کے پاس بیٹھتا تو عشق آتا نا، اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عاشق نہیں تھا۔ ہوگا عاشق یہ دیکھتا ہے کہ حکم محبوب دے رہا ہے، بس اتنا کافی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا حکم ہے۔ یہ جو لوگ آج مسلمان پہلا کر یہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ حکم پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے عاشق ہو گئی، تم اپنی سمجھ کو یاد چلاتے ہو، تمہاری عقل قابل ہے وہ سمجھے، تم تو بیگم کو چیز پکا لے سمجھ نہیں سکتے کہ اس کے اندر کیا کچھ ڈالا ہے، ابھی آج عجیب سا ذائقہ ہے، اس میں کیا ڈالا ہے تم پوچھتے ہو، تمہاری عقل کا تو یہ عالم ہے۔ اپنے بارے میں تمہیں جب تک ٹیسٹ نہ کراؤ، الٹرا ساؤنڈ نہ کرو تو اپنے آپ کا پتہ نہیں تمہارے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکام کو سمجھو گے کہ اس میں کیا حکمت ہے، آسمانوں سے جو نازل ہو رہا ہے۔ عاشق کا کام ہے بے چون و چرا مان لے بس، جب بات لوگوں کو بڑی ہوتی ہے کہ جی اس کی حکمت بتا دیں، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ مولا کا حکم ہے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم ہو، عاشق کے لیے اتنا کافی ہے۔ نہیں جی اس میں حکمت کیا ہے؟ تھانوی رحمہ اللہ کوئی کہا ایک آدمی آیا جی اس کی حکمت کیا ہے؟ میں فرمایا کہ باقی جتنے احکام ہیں سب کی حکمت ہے تجھے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر پتہ ہے تو ہمیں بتا دو، اگر پتہ نہیں اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دو، اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دو جو پتہ نہیں والے، عدم علم والے میں اس میں ڈال دو۔ عاشق کا کام تو مان کے چلنا ہے۔ تو شیطان عاشق نہیں تھا، عاشق ہوتا تو اللہ کے حکم کا کبھی انکار ہی نہ کرتا،
چنانچہ آدم علیہ السلام عاشق تھے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ امانت کو اٹھاؤ. حالانکہ دیکھ چکے ہیں اللہ نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا. سامنے کا واقعہ امانت ایک پتھر کی شکل میں، تب مفسرین نے لکھا ہے امانت پتھر شہر میں رکھی. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں سے کہا اٹھاؤ، ان کا اٹھاؤ، پہاڑ سے کہا اٹھاؤ. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہا کہ نہیں ہم نے اٹھا سکتے، ڈر کے نہیں. اللہ فرمایا اس امانت کی حفاظت کرنی ہوگی، اگر نہ کر سکے تو پھر جہنم ہے، کرو گے تو تمہیں بہت مقام دوں گا. نہیں ہمیں بس جس مقام پر ہم وہی رہنا چاہتے ہیں، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. آدم سے آدم جی رب امانت اٹھا، بس جا کر جفا مارا اور ہاتھ مارا اور پکڑا اس پتھر کو اور کندھے پر رکھ لیا، ٹانگیں کانپنے لگ گئی آدم السلام کی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم السلام نے جب اپنے سامنے دیکھ رہے کتنی سی بڑی مخلوقات کی اٹھا رہے تو کیوں اٹھایا؟ کہا کہ عاشق تھا. عاشق یہ نہیں دیکھتا کہ انجام کیا ہونے والا ہے. انہیں کہا محبوب نے حکم دے دیا انجام کچھ بھی ہو جائے، ساری چلا جائے گا. خیر ہے. حملہ الانسان، حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیا. حملہ الانسان. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم جب تک تو بار امانت اٹھاتا رہے گا میری مدد تیرے ساتھ ہے. بار امانت کیا ہے؟ یہ شریعت ہے. شریعت یہ دی تھی کہ اس پر یہ کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ نہ کرنے کے کام ہے. اس پر زندگی پوری بسر کرنی ہے کہ نہ کرنے والے کاموں پر اگر نفس و شیطان مجبور کرے تو جان دے دینی ہے، اس کی ماننی نہیں. اور کرنے والے کام جو ہے اس کے لیے کتنی بھی تکلیف ہو اس کام کو انجام تو نے دینا ہے. یہ بار امانت ہے. حمل انسان. آدم السلام نے کہا اے اللہ میں اس کو اٹھاؤں گا. اس لیے آدمی وہ کہلاتا ہے جو آدم کے راستے پر ہے، بار امانت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا. حمل الانسان. تو مولانا رومی فرماتے ہیں من نجویم زی سپس راہ اسیر، میں آسمان کا راستہ تلاش نہیں کروں گا ایسے اوپر چلا جاؤ آسمان تک. پیر جویم پیر جویم پیر پیر، کسی بزرگ کو تلاش کروں گا جس کی صحبت سے اپنے باطن کو پاک کرواؤں گا، اللہ کا عشق سیکھوں گا. کیونکہ جب میں عاشقوں میں سے ہو جاؤں گا تو پھر مجھے اب راہ مولا سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آنی. سمجھوں گا تو محبوب ہی سمجھوں گا، نہیں سمجھ نہیں آتی. دنیا میں نہیں دیکھتے کوئی کسی لاش پہ عاشق ہوتا ہے پوری دنیا سمجھانے والی دم درود اور کچھ بھی کر لو اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بلکہ مجنون لیلا پہ عاشق ہو گیا تو اس کا ابا اس کا حج پہ لے گیا کہ بھائی وہاں جا کر کم وقت دعا کر لے سے تیری جان چھوٹ جائے. کم وقت یہاں دعا کر لے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہاں دعا کر لے سے لیلا سے تیری جان چھوٹ جائے. وہاں بھی کہہ رہا ہے اللہ مجھے لیلا مل جائے. لوگ جو آمین کا اللہ اس پر رحم کرے، اس کو سمجھ لیا قال آمین، جو میری دعا پہ آمین کا اللہ اس پر بھی رحم کر دے. تو بتاؤ جو مولا کا عاشق ہو جاتا ہے یہ تو 4 جوتے کھائے گا. یا لیلا بڈھی ہو جائے گی تو عاشق کا عشق نکل جاتا ہے. دنیا میں رات دن دیکھتے. آج کل تو ویسے عشق نہیں رہا، فسق ہے. عشق ہی نہیں ہے، کوئی عشق نہیں ہوتا ہے. یہ عاشق ہے، یہ فسق ہے. صرف بدماشی اور نالائقی اور گناہ کرنے کے لیے سارا کچھ ہے. گناہ کرنے کی اسکیمیں آ جاتی ہیں. گناہ کرنا ہے جب مکالا کر لیتا ہے تو پھر نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھی اپنی جبی سے، پھر پہچانتے بھی نہیں. گناہ کرنے کے بعد زندگیاں خراب کر لیتے ہیں. نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پوچھی اپنی جبی سے. تو بتائیے مولا کا عاشق جو ہے، سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو. سر عاشق کا تم، یعنی اس کو معمولی نہ سمجھو عاشقوں کے سر کو. سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، یہ در کیا سرے دار ہمت نہ ہارے. سرے دار ہمت
دیکھو صحابہ اکرام کو دیکھو کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. ارے فزت برب الکعبہ، رب قاسم کعبہ میں کامیاب ہو گئے. نضر ابن انس مالک کے ماموں جب ان کو نیزہ لگا پیچھے سے نیزہ مارا کافر نے، بیان کر رہے تھے توحید بیان کر رہے تھے، پیچھے سے کافروں سے جماعت بیٹھی پیچھے سے نیزہ مارا. بخاری شریف کا یہاں سے نکل گیا. جب خون کا فوارہ پھوٹا تو ایسے خون لے کر اپنے چہرے پر ڈال لیا. کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بس اس لفظ نے سب کو ایمان دے دیا کہ یار یہ کیسی، یہ موت بھی کامیابی کی بھی ہوتی، موت میں بھی. یہ کہتا ہے میں مر کے کامیاب ہو رہا ہوں. فزت برب الکعبہ، یہ عاشقوں کا طرز عمل ہے میرے دوست. کہ تب ہوتا ہے جب دل غیر اللہ سے انسان بچاتا ہے، جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے اپنا تزکیہ کراتا ہے، باطن کو پاک کرتے تھے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کوئی خدا کا عاشق نہیں ہوا جب تک کسی عاشق کی صحبت اس کو نہیں ملی. کتابیں پڑھ کر عاشق نہیں ہوتا خدا کا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. 500 علماء ہر وقت حضرت کے سامنے بیٹھے، علماء طالب علم نہیں، عالم کاملین 500 علماء بیٹھے رہتے تھے سامنے. لیکن شمس تبریز کی جب صحبت میں آئے مٹ گئے. اچھا آج بھی ان کی مصنوی شریف زندہ ہے، مصنوی شریف موجود ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو چاہتا ہے خدا کا عاشق بنے مصنوی شریف کا مطالعہ کرے، عشق کی آگ لگ جائے. میرے شیخ نے معرف مصنوی کے نام سے کتاب اس کی شرح لکھی، پورے تو 28,500 اشعار ہیں. آج تک نام زندہ ہے. آپ چلے جاؤ ترکی میں، مولانا کا لفظ بولے انہیں کے لیے جاتا ہے، کسی اور کے لیے بولتے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو مولانا کے لیے ہر ایک کے لیے بول لیتے ہیں. آپ کہیں کہ مولانا واؤ پر ذرا تھوڑا جھٹکا دینا پڑتا ہے، ترکی زبان میں جھٹکا دیتا ہے. مولانا اگر مولانا. ہم استنبول سے جا رہے تھے کونیہ شریف، حضرت کی مرکز مبارک کونیہ شریف. الحمدللہ کونیہ میں اللہ کا شکر ہے حضرت کی وہاں جو مسجد چھوٹی تھی اس میں بھی مصری شریف کا درس دینے کی سعادت حاصل ہوئی. اور پھر باہر ایک کعبہ خانہ تھا، کعبہ پی رہے تھے، وہاں پر بیٹھ گئے تو کچھ تھوڑا جس پر بات ہوئی، 25-30 لوگ جمع ہو گئے. تو ایک ساتھی مل گئے جو اردو اور ترکی بولتے تھے، تو وہ ترجمہ کر رہے تھے. مصری شریف کے اشعار پر کی شرح کی پھرتی تھی. یعنی 3 جگہ پر نشستیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ بھی ان بزرگوں کا فیضان ہے. تو ہم ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے تو ہمارے سامنے ایک بالکل نوجوان، بالکل فرنگی حیت میں بیٹھا ہے، انگریز بنا ہوا. تو ایسی اشاروں میں بات ہوئی. ہمیں وہ شعر یاد آیا کہ یار من ترکی و من ترکی نہ دانم، میرا یار ترکی اور مجھے ترکی نہیں آتی، انگریزی ان کو نہیں آتی، نہ انگریزی آتی، کوئی زبان کیا آتی. خیر ہم نے کہا کہ مولانا رومی مولانا، تو کھڑا ہو گیا. کہتے مولانا کیا مولانا کے ہاں جا رہے ہیں؟ پونیا میں کہا ایسے ادب سے ہاتھ کھڑا ہو کر. حالانکہ 6 صدی ہجری کی آج سے 900 سال پہلے کے شخص ہیں، لیکن فرماتے مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. یہ تو مولوی رومی تھا، آج مولائے روم بنا ہوا ہے کیونکہ شمس تبریزی کی غلامی کی ہے. مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. پھر اسی کونیا میں جہاں سلجوقی بادشاہ زیارت کے لیے آیا کرتا تھا، اتنے بڑے انسان تھے. سلجوقی بادشاہ تھا، سلجوقوں کا اس وقت دور تھا، اس کے بعد عثمانیوں کا دور آیا. وہ مسجد مدرسہ ساری جگہ میں نے دیکھی. بادشاہ وقت اور وزراء ہر وقت خدمت میں رہتے تھے. وہیں اپنے شیخ کا بستر اٹھائے پھرتے آگے شیخ. لوگ کہتے یار ان کو کیا کر دیا، خدا کی آگ محبت کیا کرتے کا جو پڑھا تھا. لڈو کا نام تو سیکھا تھا، کھائے نہیں تھے. اس اللہ والے نے لڈو کھلا دیا، برفی کھلا دیا. کتابوں میں نام تو تھے، یہ لڈو ہے، یہ برفی ہے. آپ بتاؤ، آپ اگر کوئی ترکیب، کھانے کی ترکیب کی کتاب پڑھ لو
کہ بڑا مزیدار قسم کا جی فلاں چیز تیار ہوتی ہے ان مسالوں کے ساتھ، منہ میں پانی تو آئے گا لیکن کھانے کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو لڈو تھا، یہ شمس تبریز نے تو لڈو کھلا دیا مجھے۔ وہ اللہ کا تعلق کیا ہوتا ہے، اللہ کا وصل کیا ہوتا ہے، کیفیات کیا ہوتی۔ یہ سلمان ندوی جیسا انسان عرب و عجم میں جن کا غلغلہ تھا اپنے زمانے میں، ایسی عربی بولتے تھے، عرب کہتے تھے یار آپ آدمی ہے ہی نہیں۔ ہزاروں صفحات جنہوں نے عربی کے مطالعہ کیے ہوئے تھے کتابیں، حضرت تھانوی رحمۃ خدمت میں آئے اور وہ آئے تو کہا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ مولانا روح حضرت فرمان تھانوی رحمۃ کہ حضرت اتنے عرصہ ہو گیا، زندگی گزر گئی قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے، لیکن دل کو وہ چیز نہ ملی جو آپ کی چند دن کی صحبت سے مل گئی۔ انوارات حقیقت ہو گئی، قرآن کے انوارات محسوس ہونے لگے۔ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے، نام لیتی ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دورے جا۔ تو پھر مولانا رومی نے فرمایا، وہ شعر لکھا کہ لوگوں تم خدا کے عشق کو وہ معمولی سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو خدا کے عشق کو آئے اور تمہیں مٹائے نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جب باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، اللہ کا نور آتا ہے، انسان مٹ جاتا ہے، پھر اس کو اپنی ذات محسوس نہیں ہوتی کہ میں بھی کچھ ہوں۔ کچھ ہونا میری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، میرے اعزاز ہی کہ میں کچھ بھی نہیں۔ اور میں ای چنی شیخ گدائے گو بکو کا اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا علامہ اب اپنے مرشد کا بستر اٹھائے گلی کوچوں میں پھر رہا ہے۔ ای چنی شیخ گدائے کو بکو، عشق آمد لا ابالی فتحو، جب خدا کا عشق آتا ہے پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ دیکھا بھی دنیا میں کیا ہے، کون کیا ہے، وہ پرواہ نہیں۔ ان کو پرواہ ہے تو مولا کی پرواہ ہے، ہر وقت اس کو مولا کی پرواہ ہے۔ کسی ماحول میں، کسی ملک میں، کسی جگہ بھی ہوگا، اس کو اسی کی فکر ہو گئی، میرا مولا خوش ہونا چاہیے، میرا مولا ناراض نہ ہو۔ اس کی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ماحول کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ انہوں نے برباد کیا۔ تھانوی فرماتے ہیں ہمیں تو اس نے برباد کیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت میں نے داڑھی رکھ لی، لوگ ہنستے ہیں، انہوں نے فرمایا تو لگائی تھوڑی ہے جو تو ان کے ہنسنے سے متاثر ہوتا ہے، تو بھی تو لوگ ہیں، لگائی تھوڑی ہے۔ انہیں کہہ دو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا، تمہیں بھی کبھی ایسی عشق نہ لگ جائے، پھر تم بھی کہو گے یار یہ کیسے بے وقوف تھے، ہم ہنستے تھے، ان عاشقوں پر ہنستے تھے۔ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا۔ ہے کہ چنی شیخ گدائے کو بکو، عشق آمد لا ابالی فتح، بٹھا کے رکھ دیتی۔ صحابہ اکرام کو دیکھو خدمت میں کیسے بڑھ گئے۔ مصعب بن عمیر کو دیکھتے تھے رسول اللہ روتے تھے، فرمایا یہ شہزادہ مکہ کا شہزادہ، یہ مکہ کا شہزادہ ہے، اللہ رسول کے عشق نے اس کا کیا حال کر دیا کہ جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں ہے، چھوٹی سی لنگی ہے جو گردن پر بندھی ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پہ کپڑا نہیں ہے۔ ان کا شہادت ہوئی غزوہ احد میں، جسم کے ٹکڑے کفار نے کر دیے، آپ نے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کرائے اور اس میں قبر میں رکھا۔ چادر اتنی چھوٹی تھی، کبھی سر ننگا ہوتا، کبھی پاؤں ننگا ہوتا۔ جو مکہ کا شہزادہ تھا، مکہ کا مالدار تھا، مکہ کا تاجر تھا، حسن و جمال بھی یکتا تھا، جب خوشبو لگاتا تھا پورے مکہ والے اس خوشبو کے مقابلے خوشبو نہیں لا سکتے تھے۔ آج یہ عالم ہے اپنے خون میں نہایا ہوا ہے اور اس کی کپڑا پورا نہیں آ رہا، اور میں کپڑا سر پہ ڈال دو، پاؤں کے اوپر اس کی گھاس ڈال دو اور اس کو اسی طرح دفن کر دو۔ میرے دوستو یہ کیا ہے؟ عشق آیا، عشق آمد لا ابالی فتح، جب اللہ رسول کے عشق آتا ہے انسان کو مٹا دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کچھ پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔
عالم کیا کر رہا ہے آج جو ہم لوگ کرتے پھرتے یہ ہوئی وہ کیا کرے گی؟ کوئی بچانے والا نہیں میرے دوستوں۔ زندگی میں بھی مولا ساتھ ہے تو راحت کی زندگی، قبر میں بھی آخرت میں بھی، ہر جگہ مولا کا معاملہ ہے، مولا ساتھ ہے۔ وماکم اینما تم جہاں ہو مولا تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی معیت دیتے ہیں، بھائی ہمارے ہو جا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نفس نہ نفس بچانے والا ہے، نہ شیطان بچانے والا ہے، نہ لوگ بچانے والا ہے۔ بس میرے دوستو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔